ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. الحمدللہ آج 19 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 167 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. انشاءاللہ آج یہ سورت بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. پچھلی دفعہ آلموسٹ میرے خیال ہے 40 کے قریب میں نے منٹ لگا دیے سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 پر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ آیت متقاضی تھی کہ ہم اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کرتے. آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 29 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی 28 نمبر آیت پر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال اختیار کرتے ہیں. طوبی لہم. ان کے لیے خوشخبری ہے. وحسن مآب. اور ان کا انجام بھی اچھا ہونے والا ہے. یعنی الٹیمیٹلی ان کو اللہ کی رحمت کا مقام جنت ملنے والا ہے. اللہم اجعلنا منہم. آمین. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بھی ایک امت کے اندر رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ آپ سے پہلے بھی مختلف قوموں میں امتوں میں رسول آئے. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. تاکہ آپ ان کے اوپر وہ تلاوت کریں قرآن کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ. جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ رحمان کا کفر اختیار کر رہے ہیں قرآن سننے کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا. قُلْ هُوَ رَبِّي. تو آپ اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیں کہ وہی میرا رب ہے، میرا پالنے والا. لا الہ الا ہو. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. علیہ توکلت و الیہ متاب. اسی پر میں بھروسہ کرنے والا ہوں اور اسی کی طرف رجوع لانے والا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی بات کوئی نہ بھی سنے تب بھی آپ نے اعلان حق جاری رکھنا ہے اور اس بنیادی دعوت کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، توکل اسی کے اوپر ہے، ہر معاملے میں ہم اسی کی طرف رجوع لانے والے ہیں. اچھا، اب یہ جو باقی کی آیات ہیں، چونکہ سورۃ الرعد کنکلوڈ ہو رہی ہے، جب بھی کوئی سورت کنکلوڈ ہونے کی طرف جاتی ہے تو بہت کریٹیکل چیزیں اس میں ڈسکس ہوتی ہیں. اور سورۃ الرعد کا جو مزاج ہے وہ مکی صورتوں والا ہے، اور مکی صورتوں کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے.
اور اس میں بھی پیغمبروں کا سٹیٹس کیا ہے، اللہ کا سٹیٹس کیا ہے، اور پیغمبروں میں اور اللہ میں فرق کیا ہے. کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے، جیزس کرائسٹ. اور لوگ پیغمبروں کو اللہ تعالی کے مقابلے پہ لا کھڑا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پیغمبروں کا سٹیٹس کلیئر کرتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. پلس جو لوگ شعبدہ بازیوں سے امپریس ہو جاتے ہیں، کرتبوں سے امپریس ہو جاتے ہیں، وہ منہ مانگے معجزات پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کا سٹیٹس بھی کلیئر کر دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں نا، آپ ان کے سامنے سارے دلائل رکھیں، انہوں نے حق بات پھر بھی قبول نہیں کرنی. اب یہ وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم میں ایک یونیک آیت ہے. اس آیت کا مزاج ہی بالکل الگ ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو آیت بار بار ان لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے بزرگی کا معیار جو ہے وہ کشف، کرامات، معجزات اور اس طرح کی چیزوں کو رکھ لیا ہے کہ ما فوق الفطرت کوئی چیزیں ہو جائیں، کوئی فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے معاملات ہو جائیں. ان کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، جو مرضی آپ کر لیں. اور ہم نے تاریخ انسانی میں دیکھا ہے، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر ہم قرآن کو ایسا بنا دیتے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے. یہ آپ نے کئی بزرگوں کا نہیں سنا کہ پہاڑوں کو اشارہ کیا، پہاڑ چل پڑے. اور یہ دیوار ڈنگی تھا، ایک بزرگ سن انہوں نے اشارہ کیا تو دیوار بھی نالے ٹوٹ پئی. قرآن پڑھنے سے تو یہ کچھ نہیں ہوگا. قرآن نفی کر رہا ہے اس چیز کی کہ قرآن پڑھنے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسا بنایا نہیں ہے. اگر قرآن ہم ایسا بنا دیتے کہ قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے، یعنی نبی علیہ السلام تلاوت شروع کرتے، پہاڑ چلنا شروع کر دیتے، تو کفار مکہ تو یہی گمان کریں گے واقعی یہ اتنا بڑا ایک کارنامہ کیا ہے پیغمبر نے، ہم اسے پیغمبر مان لیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہونا تھا. اگر قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے، او قطعت بہ الارض، یا اس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی، کہتے ہیں نگاہ ماری دیا کر دیتا. یعنی قرآن کی آیات میں یہ اثر رکھتے ہم کہ جو بھی پڑھے، اور اسپیسیفکلی اس وقت تو نبی الاسلام کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ نبی الاسلام اس قرآن کو پڑھتے، پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، زمین پھٹ جاتی. اگر ہم اس کو بنا دیتے ایسا، او کلم بہ الموتى، یا قرآن پڑھنے سے مردے باتیں کرنا شروع کر دیتے. یہی چیزیں چاہیے نا آپ کو، اور کیا چاہیے؟ اشارہ کرو پہاڑ چلنا شروع کر دیں، بلڈنگیں ادھر کی ادھر ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، دشمنوں کی طرف دیکھ کے قرآن پڑھیں اور دشمنوں کی پوری فوجیں جو ہیں زمین میں دھس جائیں. زمین پھٹ گئی تو ظاہر فوج دھس گئی، لڑائی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. آج کے اس دور میں بھی اگر فوج زمین میں دھس جائے تو آپ جنگ جیت کے. اور مردے کلام کرنا شروع کر دیں تو بھائی آپ کا تو بدترین مخالف بھی آپ کو پیغمبر مان لے گا. تو کیا جیزس کرائسٹ کو پیغمبر مان لیا تھا یہودیوں نے؟ وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اللہ کے اذن سے. مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے، پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے. تو کیا اس وقت کے یہودیوں نے اسلام قبول کیا؟ صرف 12 حواری تھے جیزس کرائسٹ کے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو مانا. باقیوں نے تو قتل کے فتوے جاری کر دیے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، ادروائز انہوں نے تو سولی دے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر مردے بھی کلام کرنا شروع کر دیتے، پھر بھی اینڈ رزلٹ یہ تھا بل للہ الامر جمیعا، تب بھی سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہونا تھا. ان چیزوں نے ان کی ہدایت کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہ دینا چاہے. اس میں کوئی جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قرآن سے یہ معجزات بھی ہو جائیں تب بھی اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا اور جسے چاہے گا گمراہ کر دے گا. یہ نہیں اللہ بتانا چاہ رہا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اتنے دلائل دیکھ کر بھی حق قبول نہیں کرنا نا، انہوں نے پھر بھی حق قبول نہیں کرنا تھا. ہاں اگر زبردستی حق قبول کروانا ہو وہ بھی ان معجزات کے ذریعے نہیں ہونا تھا. وہ پھر اللہ ہی ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے دے، تو زبردستی تو اس نے نہیں دینی چاہیے، سیدھی سی بات ہے. وہ تو اس کا فیصلہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ تو انہوں نے اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی فرما دیا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی کب خواہش تھی کہ آپ کا چچا ابو لہب کفر کی حالت میں مرتا، لیکن دعوت دی. ہاں زبردستی اگر ہدایت نبی علیہ السلام دے سکتے ہوتے تو یقیناً دے دیتے، اور اگر نبی علیہ السلام کی اس خواہش کا اللہ تعالیٰ نے احترام کر کے زبردستی ابو لہب کو ہدایت دینی ہوتی تو یقیناً مل جاتی. لیکن نہیں، اللہ کے ساتھ تو کسی کی رشتہ داری نہیں. نبی کا تو رشتہ دار ہے، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اب یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر بھی یہ معجزات دیکھ کے بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا. اگر یہ ان کے ہاتھوں میں معجزات بھی آ جاتے، قرآن کے ذریعے پہاڑ چلتے، زمین پھٹ جاتی، یا مردے نکل کے باتیں کرنا شروع کر دیتے. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ. کیا نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں کہ اگر اللہ تعالی زبردستی کرنا چاہتا لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، تو پھر ساری انسانیت کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا. مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا نا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. اور یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کائنات تو اللہ نے بنائی تھی، مخلوق تو اللہ کی تھی اور پیچھے شیطان کے چل پڑی، تو الٹیمیٹلی شیطانی طاقت جیت گئی، رحمانی طاقت ہار گئی. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں نے آزمائش کی دنیا بنائی ہے. اگر میں نے زبردستی ہدایت دینا ہوتی تو ایک شیطان کیا اربوں شیطان بھی ہوتے کسی کو گمراہی کی طرف مائل نہ کر سکتے. جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے ہر انسان کی کر لیتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے پا چکا ہے کہ جنت اس شخص کو ملنی ہے جس نے یہ جنت ارن کرنی ہے، اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی ہے، وقت کے پیغمبر کی دعوت پہ لبیک کہنا ہے. اے اہل ایمان، کیا تمہارے علم میں یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا کہ وہ ہدایت دے زبردستی تو پوری انسانیت کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا، اور کفار اس حالت میں رہیں گے کہ انہیں آئے دن کوئی نہ کوئی عذاب ملتا رہے گا، تکلیف ملتی جائے گی. بما صنعوا قاریہ، انہیں تکلیف پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کے بدلے میں. او تحل قریبا من دارہم، یا انہیں کوئی مصیبت ان کے گھروں میں. حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ وہ پھر آخری وعدہ اللہ کا سچا آ جائے گا. انبیاء کے انکار کرنے پہ دنیا کا عذاب، یا ان پہ موت کی شکل میں آخرت کا عذاب سٹارٹ ہو جائے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ وعدہ اللہ نے کس سے کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں سے بھی اور کافروں سے بھی. مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تکلیف کاٹو گے نا، اگر تم نے میرے پیغمبر کی اتباع کی تو ہمیشہ کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی. آخرت میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بیڈ لک ہوگی بھی تمہارے ساتھ، یہ بیڈ لک دنیا میں.
دنیا میں بیڈ لک ہوگی، کیونکہ وہ یہ قانون جو ہے نا دنیا کے، وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اوپر رکھے ہوئے. وہ بیڈ لک اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے، کسی سے لے کے کسی کو دے کے. وہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے بھوک سے اور خوف سے اور جان اور مال میں اور پھلوں میں نقصان سے. پھر دیکھیں گے کس کا ایٹیچیوڈ اہل ایمان والا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یہی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس تکلیف نے بھی ختم ہی ہو جانا ہے. ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس دن تو تکلیف ختم ہو جائے گی نا. کینسر کے مریض کے اوپر تکلیف اس دن تک ہے جس دن تک وہ زندہ ہے. موت اس کے لیے تکلیف کے خاتمے کا سبب ہے، اور راحت کا آغاز ہے اگر اس نے اللہ کو رسپانس کیا ہوا ہے دنیا میں، ورنہ اگلا لمحہ تو اس سے بھی برا آنے والا ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، یعنی اہل ایمان سے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کریں گے، اور جہنمیوں کو جو دھمکیاں لگائی تھی وہ بھی پوری ہوں گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، تمسخر کیا گیا ان کے ساتھ. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو ہم نے پھر کافروں کو پہلے تو ڈھیل دی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسا ہوا میرا پکڑنا. تو نبی علیہ السلام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مخالفین کو اگر ڈھیل مل رہی ہے نا تو ایک دن آئے گا ہم انہیں پکڑیں گے. اور پھر پکڑا ہے، بدر کے اندر پکڑا ہے، اس کے بعد احد میں بھی پکڑا. وہ تو مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے شکست آ گئی، ادروائز شروع میں تو وہ بھاگے تھے. اور پھر خندق میں بھی پکڑا، حنین میں بھی پکڑا، اور بعد میں رومنز اور پرشین کو بھی پکڑا اللہ تعالیٰ نے. تو کیسا ہوا میرا پکڑنا جو اگلی امتوں کے کیس میں ہوتا رہا، آپ کے کیس میں بھی ہوگا. افمن ہوا قائم علی کل نفس، کیا وہ خدا جو ہر جان کے اوپر نگہبانی کیے ہوئے ہے، بما کسبت، جو ان لوگوں کے اعمال ہیں ان کو دیکھنے والا ہے، ان پہ نگہبانی کر رہا ہے. وجعلوا للہ شرکاء، اس اللہ کے لیے انہوں نے شریک ٹھہرا لیے. اور شریکوں سے ٹھہرائے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے. یا اگر پیغمبروں کو بھی شریک ٹھہرایا ہوا ہے تو وہ پیغمبر ہیں جنہیں موت آ جانی ہے، جو روٹی کھانے کی بھی محتاج ہے، اپنی ہر نعمت کے معاملے میں وہ اپنے رب کے محتاج ہے. اللہ ہی نگہبان ہے سب کے اوپر. تو ایسی ہستیوں کو اللہ کے مقابلے کے اوپر ٹھہرا لیے. قل سموہم، ان کے نام لے کے ذرا اے نبی ان کو کہو کہ پکارو ان کو، یعنی وہ تمہارا کوئی نفع نقصان والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے. ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو اس چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہو جو اس کے علم میں تو نہیں ہے زمین میں. سورہ یونس میں ہے کہ اللہ کو تم وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں تو زمین و آسمان میں بھی نہیں ہے کہ اس نے اپنا کوئی نائب بنایا ہو. اچھا، یہ گفتگو کرنے کا انداز لٹریچر کا ہے. یہی بات ہم کر دیں نا تو کہتے ہیں یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علم ہی نہیں ہے. یہ اور بات ہی ٹر پیندے ہیں بھائی، بات سمجھانے کے لیے بیان کرنا پڑتا ہے. یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس علم نہیں ہے. مراد یہ کہ کائنات تو اللہ نے بنائی ہے، اسے تو پوری کائنات کا علم ہے. جو تم بات کر رہے ہو وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے تو سمجھو بات ہے ہی نہیں ہے. ہوتی تو اللہ کو تو پتا ہوتی، لیکن اللہ نے اس بات کو اس انداز میں نہیں کیا. لٹریچر میں بات اسی طریقے سے ہوتی ہے. یہی بات جو ہم نے کی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو بریلوی مکتب کے علماء نے میرے اوپر کلپ بنایا کہ انجینئر صاحب مشرک ہو گئے، دو خدا مان رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک کتابوں کا خدا ہے، ایک بابوں کا خدا ہے. تو انہوں نے تو اللہ کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ لگانا تھا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علم ہی نہیں ہے. تو یہ تعویل ہوتی ہے اس بات کی جو لٹریچر میں بات کی جاتی ہے کہ خدا سب کا ایک ہے،
لیکن ایک وہ خدا ہے جس کا تعارف کتابوں کے ذریعے ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو تمہارے بابوں نے کروایا، اگرچہ وہ بھی اپنے زوم میں اسی خدا کے ماننے والے تھے، لیکن وہ کوالٹیز انہوں نے وہ بیان نہیں کی ہیں جو کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں۔ یہ میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وسوسے کل کرتا ہوں۔ ام بظاہر من القول، یا یوں ہی وہ یاوہ گوئی کے اندر مصروف ہے، یہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے بیٹیاں شریک ٹھہرا لی ہیں، بتوں کو فرشتوں کی یعنی ایک شبیہ بنا کے انہیں دیویاں ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے بکواسیات ہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ کافروں کے لیے ان کا جو یہ مکر ہے، ان کی گمراہی اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی ہے، ظاہر ان کی آزمائش کے لیے، کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ خود سے چھوڑا ہے۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اب حق کے راستے سے روک دیے گئے ہیں، حق کے راستے سے روک دیے گئے۔ اچھا، اس طرح کی آیات جب آتی ہیں نا تو عباسی دور کے اندر دو فرقے مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے اسپین فتح کیا تو ظاہر ہے یورپ میں تو ہر چیز جو ہے فلسفے کی بنیاد کے اوپر چل رہی تھی، اسلام کو پہلی دفعہ فلسفے کے ساتھ میچ کھیلنا پڑا، تو پھر وہ ساری باتیں جو فلسفیانہ گفتگو وہ کرتے تھے یونان سے، جو انہوں نے مستعار لیا ہوا تھا، جس کی ماڈرن فارم اب سائنس ہے، سائنس تو خیر بہت اچھی فارم میں، کم از کم ہم ان چیزوں کو ویریفائی تو کر سکتے ہیں، اور سائنس تو یہ بھی مانتی ہے کہ ہم صرف فزیکل فینومینا سے ڈیل کرتے ہیں، جو میٹا فزکس ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے، جو یہ اللہ تعالیٰ کے غیبی پردے ہیں، جو ڈیوائن چیزیں، اس کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کرتے۔ تو اس زمانے میں جب ہارون الرشید کے دور کے اندر، مامون الرشید کے دور کے اندر فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں، تو مسلمانوں میں بھی وہ ساری بحثیں آنا شروع ہوگی عقل کی بنیاد کے اوپر، کہ جی اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو ہم گناہ بھی کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، جو ہم اچھائی کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو ایک اسٹرکٹ عقیدہ پیدا ہو گیا لوگوں کے ہاں، وہ تھے جبریہ، جو کہتے تھے یہ ہم پہ جبر کیا گیا ہے اور ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، ہم چاہیں بھی تو نیک نہیں بن سکتے اپنے اختیار سے۔ وہ پھر اس قسم کی آیات سے نا اپنے عقیدے کو پکڑتے تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھو ان کو حق کے راستے سے روک دیا گیا، باقی ساری آیات وہ چھوڑ دیتے تھے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ان آیات کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے والوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جن لوگوں نے حق سے اناد کیا ہوتا ہے تو اس حق سے اناد کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مورے لگاتا ہے، پہلے نہیں لگاتا، وہ اوور لک ہو جاتی تھی چیزیں۔ اچھا، دوسری ایکسٹریم پہ پھر ان کے مقابلے پہ آگے قدریہ، جن کا موقف تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، جو ہم چاہتے ہیں نا وہ ہوتا ہے، ہم قدرت رکھتے ہیں اپنی ہر چیز کے اوپر، وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے گمراہی کے سبب اس کے اوپر مور لگا دے پھر تو پیغمبر بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں، جبریہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا گناہ کا نیکی کا ہر کام اللہ کی مرضی سے، ہمیں اختیار ہی کوئی نہیں دیا گیا، یہ تو بالکل نان سینس بات ہے، رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ تو دھڑام سے گر پڑے گا، پھر پیغمبر دنیا میں کیوں آئے تھے اگر اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو قدریہ تھے، جو کہتے تھے ہر چیز کی قدرت ہمارے پاس ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، انسان اپنا مقدر خود بناتا ہے، تو پھر ہم نے تو دیکھا ہے کتنے کامیاب لوگ بظاہر دنیا میں ناکام ہو گئے، اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے کوئی آزمائش رکھی ہوئی تھی، انسان اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس سے بڑی کیا مثال پیش کریں گے کہ نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو فتح ملے گی، لیکن غزوہ احد کا انجام جو ہے مسلمانوں کی شکست پہ ہوا ہے۔ اب مسلمانوں میں وسوسے پیدا ہو گئے کہ یہ کیا، اللہ کا تو وعدہ تھا۔ اللہ نے 60 آیات نازل کی آل عمران میں غزوہ احد کی کمنٹری پہ کہ بھئی فتح تو دے دی تھی، یہ سب بھاگ گئے تھے، لیکن تم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، اور 35 لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ چیل کوے بھی ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں حکم نہ دوں۔
صرف 15 بندے رہ گئے، 35 نے چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید کافروں کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ کوئی مدینے میں گھر نہیں بچا تھا جس کے اندر کوئی میت نہ ہو، خود حضور کے 4 دانت شہید ہو گئے، آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، اس لیول تک ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نازل کیا کہ نہیں، اللہ بھی درست ہے، اور یہ جو کچھ ہوا یہ تمہارے اعمال کے سبب ہوا۔ لوگوں کو تو وسوسہ آیا تھا کہ بھی اللہ کا وعدہ کدھر کیا؟ تو اللہ نے کہا وعدہ تو تھا جب تم کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے اپنا ڈسپلن لوز کیا اور اپنے نبی کی نافرمانی کی، تو دیکھو یہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ تو چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ روک دیے گئے حق کے راستے سے، کیونکہ انہوں نے حق سے اناد کیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، جبکہ آخرت کا عذاب تو انتہائی سخت ہونے والا ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ پناہ گاہ ظاہر ہے اللہ ہی ہے، دنیا میں تو پھر بھی لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، اچھا دنیا میں بھی آپ کی کوئی تکلیف شیئر نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو بندہ 4th سٹیج کی کینسر کی تکلیف سے گزر ہے نا، اس کی بیوی بچے ماں باپ سرانے بیٹھ کے تیمارداری تو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ 2 گھنٹے کے لیے اس کی بیوی تکلیف کاٹے گی اس کی طرف سے اور وہ ریلیکس رہے گا، اگلے 2 گھنٹے اس کے ابا جان اور اس سے اگلے 2 گھنٹے اس کا بیسٹ فرینڈ۔ کیا ہوتا ہے ایسے؟ دنیا میں بھی نہیں ایسے ہوتا، تکلیف وہ اکیلا کاٹ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اتنے ہمدرد موجود ہیں۔ اور آخرت میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کہے گا کہ مجھ سے میری بیوی بچے ماں باپ سب کچھ لے لیا جائے، بس مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے جی۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا موجے مارے، دنیا میں موجے مارے۔ جس نے قرآن پڑھ لیا بھائی، وہ جب تک نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں نہیں آتا نا، وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی کو نبی الاسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اتنی ڈاڑیاں گلاں کرنے تو بعد اب جنتیوں کا ذکر بھی شروع ہو رہا ہے۔ یہی قرآن ہے جو بیلنس کرتا ہے، جہنمیوں کا ذکر کیا تو ساتھ اب اہل جنت کا بھی ذکر۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی کیفیت، اس کی مثال جس کا وعدہ اہل تقوی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، ایسی ہے کہ اس کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی۔ اچھا یہ مثال ہمیشہ کیوں آتی ہے؟ دنیا میں بھی آپ اس سین کو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی سیاحت کے عادی ہیں ان سے پوچھیں کہ سب سے بہترین منظر جو آپ پہاڑوں میں جا کے دیکھتے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ندیاں رواں ہیں۔ ایون باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں پہ یہ والا آپ کو منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ پانی بھی آپ دیکھیں اور سبزہ بھی دیکھیں، انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ اسے انجوائے کرتا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، دنیا میں تو اللہ نے اس کی ایک جھلک دکھائی ہوئی ہے۔ آپ صرف دنیا میں جو ٹاپ کی 10-12 آبشاریں ہیں، واٹر فالز، ان کی ذرا ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ آج کل تو اللہ کے فضل سے آپ گھر بیٹھ کے مفت دنیا کی ہر جگہ کی سیر کر سکتے ہیں، اور ویسی سیر کہ جو وہاں پہ موجود لوگ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں ان کو مچھر بھی کاٹ رہے ہیں، ان کو موسم کی سختیوں سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے، خرچہ بھی ہو رہا ہے، اور یہاں آپ آرام سے اپنے صاف ستھرے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے یا سردیوں میں رضائی میں بیٹھ کے ساتھ دودھ پتی کا مگ رکھ کے آپ جو ہے وہ وکٹوریا
واٹر فال دیکھ رہے ہیں, انجوائے کریں. دنیا کوئی جگہ دیکھنی ہے آپ دیکھیں. وہ لوگ کتنے کتنے ہفتوں کا سفر کر کے اس کے ٹاپ پہ پہنچتے ہیں, آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, ہر جگہ وہ ویڈیو بناتے جاتے ہیں, آپ بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دھندلا سا تصور رکھا ہے اس جنت کا, ان ساری نظاروں کے اندر, تاکہ انسان آخرت کی طرف مائل ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی ہے نا جنت کی اہل تقوی کے لیے, وہ ایسی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اکلھا دائم, اللہ اکبر, اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے, وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. آپ جو پھل توڑیں گے دوبارہ سے اگائے گا, کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے, موت ذبح ہو چکی ہے. آپ پھل توڑیں اور کھا لیں تو وہ اس ٹہنی کے اس پورشن پہ جو ایک انگور کا دانہ تھا اسے تو موت آ گئی نا, لیکن نہیں آئے گی, دوبارہ اگ جائے گا. آپ نے کھا بھی لیا اور وہ اپنی جگہ پہ اگ گیا, کیونکہ جنت کو موت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے. وَظِلُّهَا, اور اس کا سایہ بھی نہیں ڈھلے گا. تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا, اور یہ انجام ہے ان کا جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. ایک انجام ان کا تھا جو رب کا ڈینائل کرنے والے ہیں, ایک اہل ایمان کا. وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ, اور جو ٹھکانہ ہے کفر کرنے والوں کا وہ ہے آگ. اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی نماز میں بھی قرآن کی قرات کرتے تھے نا, تو جب جہنم کی آیات آتی تھی تو آپ نماز کی حالت میں اللہ سے پناہ مانگتے تھے, اور جب جنت کی آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے. والذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی, یفرحون بما انزل الیک, ان میں سے جو اچھی نیچر رکھنے والے لوگ ہیں نا وہ خوش ہیں اس قرآن کے اوپر جو آپ کی طرف نازل ہوا. یہاں وہ اہل کتاب مراد ہیں, میجورٹی تو ظاہر ہے وہ کرسچنز میں تھے, کہ جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے تھے ان کی نشانیوں سے. یہودیوں میں اکا دکا لوگ تھے, عبداللہ ابن سلام جیسے. تو اللہ تعالیٰ بارے وہ تو خوش ہو رہے ہیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ, لیکن ساتھ ہی ان گروہوں میں ایسے لوگ بھی ہیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ, اور ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ, کہ جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں, آپ کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ, تو اے نبی آپ فرما دیں کہ مجھے تو صرف یہی حکم ہوا ہے, ان اعبد اللہ, کہ میں عبادت کروں اللہ کی, ولا اشرک بہ, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. الیہ ادعو, اسی کی جانب میں بلاتا ہوں. والیہ مآب, اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے. یہ وہی بنیادی دعوت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر پیغمبر میں ایک ہی بنیادی دعوت تھی جو ان کی امت کے لیے ہر پیغمبر کے ذریعے بھیجی, کہ عبادت کرنی ہے اللہ کی, اور عبادت سے مراد صرف پوسچرز نہیں ہے, حقوق اللہ, حقوق العباد, ٹوٹل اوبیڈینس, اور طاغوت کی نفی کرنی ہے. اللہ کے مقابل جو بھی ہستیاں ہیں ان کی نفی کرنی ہے آپ نے. جو اللہ کے مقابلے میں, جو اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کی تو عزت ہے, لیکن اس میں بھی جو اللہ کی پارٹی کے لوگوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا ہوا ہے, اس میں آپ نے ان کو رسپیکٹ دیتے ہوئے ان کے لیے ڈیوینٹی کلیم نہیں کرنے. جس طرح جیزس کرائسٹ ہے, اب وہ اللہ کی پارٹی کے ہیں لیکن مخالفین نے ان کے اوپر شرک کھڑا کیا ہوا ہے, تو جیزس کرائسٹ کی ہم عزت کریں گے لیکن عقائد کی نفی کریں گے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, اور اسی طریقے سے ہم نے اتارا ہے اسے فیصلہ کن عربی زبان میں قرآن کو. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, تو اے نبی اگر آپ نے بھی پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم قرآن کی شکل میں آ چکا ہے. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ,
تو پھر آپ کے لیے بھی اللہ کے سوا نہ تو کوئی پش پناہ ہوگا اور نہ کوئی حفاظت کرنے والا۔ اب یہ سنگولر کے سیغے سے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، یقیناً آپ تو اللہ کی حفاظت میں ہیں، لیکن پوری امت کو اس کے ذریعے خطاب ہے۔ البتہ اس کا ایک پہلو ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بھی میسج دے رہا ہے کہ اگر پیغمبر کے ساتھ میں اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ اگر کافروں کی خواہشات کی پیروی کے پیچھے چلے گا، کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے گا، نعوذ باللہ، اور وہی سے تھوڑا سا بھی ڈیویٹ کرے گا، تو پھر پیغمبر کا پش پناہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو اس سے سخت آیات آئی ہیں کہ اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف کی، اور قریب تھا کہ آپ بھی کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے اپنی شرافت کی وجہ سے، آپ کا ذاتی مفاد تو کوئی نہیں تھا۔ اور اگر ایسا ہوتا، اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے، یہ ہم نے حفاظت کی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا پھر ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی، اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اس میں میسج یہ تھا کہ اگر میں پیغمبروں سے یہ بات کر رہا ہوں تو باب شاہی کوئی نہیں، جو کہہ رہے نہیں ہم نے اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک اپنے سارے مرید نہیں ساتھ لے جائیں گے۔ ویسے بڑے ہوشیار نے صحیح کیا، انہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، ورنہ بابے پہلے ہی مک جاندے، اور جو ہوا بھی اس کو بھی انہوں نے پڑھنے نہیں دیا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، تو پھر کیتا کیوں جے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا؟ گورا تو ڈائریکٹ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، اور مسلمان کہہ رہے تو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا۔ اندازہ کرو، کافر مسلمان ہو رہا ہے ڈائریکٹ پڑھ کے، اور مسلمان کی زبان میں بھی وہ کہہ رہے نہیں ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، ساتھ حاشیہ پڑھنا ہے تاکہ جو کچھ پڑھے ہے نا بالکل اس کے الٹ رزلٹ نکال کے تو قرآن میں سے کچھ بھی نہ ملے، اینڈ پہ وہ کچھ رہ جائے جو کچھ اس کے سائڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کے لیے بھی ہم نے بیویاں اور ان کی اولاد رکھی تھی۔ یعنی رسول جو ہے وہ کوئی سپر نیچرل قسم کا انسان نہیں ہوتا کہ وہ نہ شادی کرے نہ اس کے بچے ہوں اور وہ کھانا کھانے سے بھی آزاد ہو، جیسا سورہ فرقان میں آئے گی ایک ایسا رسول ہے بازاروں میں چلتا ہے، اس نے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ بھائی وہ امت کے لیے رول ماڈل ہوتے ہی اس لیے کہ وہ نارمل انسان ہوتے ہیں، مرتبہ بے شک ان کا اعلیٰ ہے، لیکن ہمارے لیے رول ماڈل اس لیے ہے کہ وہ بھی عام انسان ہے، انہیں بھی جب زخم لگتا ہے تو ان کا بھی خون نکلتا ہے، انہیں بھی جب تکلیف آتی ہے ان کے بھی آنسو نکلتے ہیں، ان کے وہی احساسات ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے ہیں، اسی لیے وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ تو ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تو ان کے لیے ہم نے ان کی بیویاں بنائی تھی، ان کے بچے تھے۔ وما کان لرسول، اور کسی رسول کے لیے ایسا ہو نہیں سکتا ان یأتی بآیہ، کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھا دے، جو ہمارے نبی سے تم ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 9 معجزات تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ آسمان پہ چڑھے ہمارے سامنے، چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک ہمارے سامنے کتاب لے کے آپ ہمارے سامنے نہ نازل ہوں، یا آپ کا کوئی باغ ہو اس میں آپ نہریں رواں کر دیں، یا کوئی گھر ہو سونے کا، یعنی کہ اوپر دیکھیں تو سونا نیچے دیکھیں تو سونا۔ یار ان ظالموں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، کافروں نے تو ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ اے نبی اوپر دیکھیں تو سونا نیچے دیکھیں تو سونا کر کے دکھائیں تو پھر مانیں گے۔ تو نبی کو تو یہ معجزہ نہیں دیا گیا، بعد والوں کو کہاں سے مل گیا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی رسول کے لیے آپ سے پہلے بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ خود سے کوئی معجزہ لا کے دکھاتا، الا باذن اللہ، سوائے اس کے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں اذن کرے۔ تو یقیناً حضرت عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو زندہ کیا، ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ایسے معجزات کروائے، لیکن وہ اللہ کی مرضی سے۔ لکل اجل کتاب، ہر موت کے لیے، میعاد کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معجزہ دکھا دے گا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو معجزہ نہیں دکھائے گا۔ یہ قرآن ہی آپ کا معجزہ ہے۔ اب ان کے لیے فائنل فیصلہ کیا ہونا ہے وہ اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں طے کیا ہے، وہ جب وقت پورا ہوگا تبھی ان پہ عذاب کا وہ کوڑا آئے گا۔ کیونکہ کافر کہتے تھے کہ بھی 13 سال ہو گئے مکی دور میں،
2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے جس میں یہ دھمکیاں ہیں کہ جب کبھی بھی پیغمبروں کا انکار کیا قوموں نے، ان پہ بڑے دن کا عذاب آ گیا، تو اگر تم واقعی سچے پیغمبر ہو تو 13 سال میں کوئی عذاب ہمارے اوپر لے آتے نا۔ تو یہ مکی صورت ہے، نبی علیہ السلام کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آئے گا عذاب، لیکن یہ آپ کی مرضی سے نہیں آئے گا۔ کوئی نشانی آنی ہے تو وہ آپ کی مرضی سے نہیں آنی، کوئی معجزہ آنا ہے وہ آپ کی مرضی سے نہیں آنا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کب اسے ظاہر کرے گا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، یعنی اپنی تقدیر کے جو اس کے فیصلے ہیں نا اس میں بھی وہ انٹروین کر سکتا ہے، اور وہ انٹروین کرنا بھی اس کی الٹیمیٹ تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے۔ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دے اور اس کی عمر دراز کر دے، وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اب مجھے بتائیں، عمر تو بڑھ ہی نہیں سکتی، رزق تو بڑھ ہی نہیں سکتا، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، احادیث میں آیا ہے کہ ہر بندے کے لیے اللہ نے فکس کیا۔ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا اس کا رزق بھی کشادہ ہو جائے گا، اور رزق میں صرف دولت نہیں آتی، اچھی صحت بھی آتی ہے، آسائشیں بھی آتی ہیں، ہر چیز آتی ہے، اور عمر بھی بڑھا دی جائے گی۔ عمر تو فکس ہے، تو بھائی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اس کے بدلے میں اس کے ساتھ یوں کروں گا۔ اور وہی چیز ہے کہ پہلے تو لکھا ہوا ہے تقدیر میں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو بدل دیا، اور یہ بدلنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ یوں کرے گا، مجھ سے دعا کرے گا یا یہ والے معاملات کرے گا تو میں اس کی مٹا کے نئی تقدیر لکھ دوں گا۔ اچھا، میں ایک دفعہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے یہی چیز ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی تقدیر کے معاملات میں اتنا محکم نظریہ رکھتا ہے، تو پھر یہ تقدیر کیوں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے؟ تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تقدیر بدل کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تقدیر کا بھی پابند نہیں ہوں، چاہوں تو اسے بھی بدل سکتا ہوں۔ اللہ تو کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ تو وہ ڈیفینیشن کرتے تھے کہ ایکسیپشن ان ڈیسٹنی از نون ایز دعا، صدقہ۔ تقدیر میں استثناء کا نام دعا اور صدقہ ہے۔ تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن دعا سے، صدقے سے فیصلہ بدل جائے گا، یہ استثناء ہے، اور یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دیکھیں ذرا اصحاب الکہف کو، ایک دعا ہی کی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے اس امر میں کوئی کامیابی کی راہ نکال دے۔ او یار، انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو شاید کسی پیغمبر نے بھی نہ سوچا ہو کبھی کہ اللہ تعالی کسی پیغمبر کے لیے نہیں، کسی صحابی کے لیے نہیں، تابعین یا تبع تابعین، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے 125 سال بعد یہ اصحاب الکہف ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا معجزہ کرے گا جو کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہوا ہوا تھا۔ عزیر علیہ السلام بھی 100 سال سوئے رہے ہیں، ان کو اللہ نے 300 سال تک سلایا۔ دعا ایک کی ہے، انہوں نے اس وقت سوچا بھی ہوگا کہ یار آنے والی تاریخ ہمیں یاد رکھے گی کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ اچھا، جب یہ میں نے دعا ان کی پڑھی، اصحاب الکہف والی فلم دیکھی، وہ ایران والی، میں نے اپنی زندگی میں اس دعا کو نا ہتھیار بنایا۔ میں نے کہا جی مجھے وہ اسم اعظم مل گیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہونی کو ہونی کر دے گا۔ یہی دعا ہے، ہماری کامیابی کا راز یہی دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور اسی کا ورژن ہے جو نبی علیہ السلام نے آپ کو تعلیم کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ جب آپ اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر سرکار آپ نے تو اس کی پناہ طلب کی ہے کہ جس کے خزانے میں نہ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، مجبوری تو ہے ہی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کوئی فیصلہ کرے کوئی آزمائش کے طور پہ، وہ الگ بات، ادروائز اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی کسی کام کو ایگزیکیوٹ کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
وہ جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے تقدیر میں. وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اس کے پاس تو اصل کتاب اس کے پاس ہے. ام الکتاب لوح محفوظ ہے. ام الکتاب کتابوں کی ماں، کتابوں کی جڑ، یہ وہ ہے جس سے قرآن بھی نازل ہوا، تورات بھی نازل ہوئی، صحائف نازل ہوئے. وہ اللہ کی بڑی ہارڈ ڈسک، وہ ہے ام الکتاب. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ وعدے والی چیز کہ انبیاء کے انکار کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے آپ کی زندگی میں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو موت دے دیں اور آپ کی موت کے بعد عذاب آئے. یہ دونوں باتیں اللہ نے پوری کر دی. مشرکین عرب کا عذاب تو نبی الاسلام نے اپنی زندگی میں دیکھا، لیکن رومن اور پرشین امپائر جن کو آپ نے خط لکھے تھے انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، ان کا عذاب صحابہ کرام نے اپنے دور میں دیکھا ہے قادسیہ اور یرموک کے اندر. وہ حضور دیکھ نہیں سکے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ رہا تھا ہم عذاب کا حصہ آپ کی زندگی میں آپ کو بعض دکھا دے یا آپ کو موت دے دے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو یہ آپ کے ذمے ہے بات کو پہنچا دینا. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، ان کا حساب و کتاب ہم نے خود کر لینا. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین ان کے لیے گھٹاتے جا رہے ہیں اور زمین ان کے اوپر تنگ ہوتی جا رہی ہے. اس کو بعض لوگوں نے وہ سائنٹیفک اس چکر میں ڈالا. بیسیکلی چلیں وہ تو ایک دور کی ایک تعویل ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ مشرکین عرب کے لیے آہستہ آہستہ زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. کئی قبائل کے ساتھ نبی الاسلام کے پھر معاہدے بھی ہو گئے. آہستہ آہستہ کرتے کرتے نبی الاسلام کے لیے یہ زمین سٹیبل ہوگی اور آپ کو تو آلٹرنیٹو بیس بھی مدینہ شریف کی شکل میں مل گیا. باقی مشرکین عرب کے لیے پھر کوئی جائے پناہ نہیں رہی، لیکن ایک دن کے اندر نہیں، آہستہ آہستہ. اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. اے نبی تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم ان کے لیے زمین تنگ کرتے جا رہے ہیں ہر طرف سے. واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے. لا معقب لحکمہ، تو اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا. وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اچھا ہمیں دور لگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی دور نہیں ہے نا. اللہ تو آنے واحد میں جنتیوں کا جنت میں جانا بھی دیکھ رہا ہے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی دیکھ رہا ہے. اس کا دنیا میں آپ تھوڑا سا نظارہ کر سکتے ہیں. جب آپ جہاز میں اڑ رہے ہوتے ہیں نا، دنیا میں تو آپ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور تک دیکھتے ہیں، لیکن جب جہاز میں کوئی انسان اڑ رہا ہوتا ہے نا 8-10 کلومیٹر دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو آنے واحد میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت قائم ہونے کے بعد جنتیوں کا جنت میں جانا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا اس کے سامنے ایک لائن میں ہے. تو لہذا پھر جب اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتا ہے نا کہ میں جلد حساب لینے والا ہوں، ہم سمجھتے ہیں جلد حساب ابھی قیامت تو پتہ نہیں کب آنی ہے. تو ہمارے اعتبار سے تو لمبا ہے، اللہ کے اعتبار سے کوئی لمبا نہیں ہے. اور دنیا میں جب کوئی شخص مر گیا اس کا حساب کتاب تو شروع ہو گیا. وقد مکر الذین من قبلہم، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکاری کی تھی، وہ بھی تدبیریں کرتے رہے. فللہ المکر جمیعا، بس اللہ ہی کے اختیار میں ہے سارے کے سارا مکر، چاہے وہ مکر کر رہے ہو یا اللہ کی خفیہ تدبیر ہو، اختیار سارا اللہ کے پاس ہے. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر جان کے بارے میں جو وہ کما رہی ہے دنیا میں. جو بھی نیک اعمال کوئی کر رہا ہے وہ اس کے علم میں ہے، اور برے اعمال میں. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ، اور ان قریب یہ کافر جان لیں گے کہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں، آخرت کا جنت کا ٹھکانہ کس کے لیے. دنیا میں وہ مسلمانوں کو یہ تانے بھی دیتے تھے نا کہ تسی اتھے بھی غریب ہو، اگے بھی غریب ہی رہنا ہے. اب نبی اسلام تو دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے. ہم ان جملوں کو بڑا ہلکا جانتے ہیں. آپ ذرا ان عربیوں کو دیکھیں،
ان کے لیے اتنی بڑی پروفیسی تھی کہ کوئی شخص یہ پریڈکٹ کر دے کہ جیلم کی ٹیم نے اگلا جو ہے نا ورلڈ کپ جیت لینا ہے فٹ بال کا. وہ تو سب کانٹیننٹ کی کوئی ٹیم نہیں ورلڈ کپ جیتی ہوئی نظر آ رہی. ان کے لیے اتنی بڑی پروفیسی تھی. کیوں؟ بھوکے ننگے لوگ. ان کے بارے میں یہ بات کرنا کہ دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. اور دیکھیں آج تک کھلے ہوئے ہیں. عربیوں کی یاشی کا لیول دیکھیں. گورے بھی مثالیں ان کی دیتے ہیں, پرانے مرے ہوئے عربیوں کی نہیں, آج کے عربیوں کی. آج تک اس نبی کے نام کا کھا رہے ہیں. یہ کیا یاشی کا لیول ہے. آپ ذرا یاشیاں دیکھنا شروع کریں, اپنے اپنے چارٹر تیار ہیں, اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ بنوایا ہوا ہے. اگر ان کا وہ رخ جو ہے وہ بحری جہاز کی طرف جاتا ہے تو اس کے اندر سوئمنگ پول بنائے ہوئے ہیں, بحری جہاز کے اندر سوئمنگ پول بنائے ہوئے ہیں, اور باقی سارے معاملات پیسہ کھا رہے ہیں. بتائیں انہوں نے کون سی کوئی دنیا میں انوینشن کی ہے؟ کوئی ایک انوینشن بتا دیں انہوں نے کی ہو. لیکن کھا رہے ہیں یہ نبی کے نام کے اوپر, آج تک کھا رہے ہیں. عیاشیوں میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے صحیح کہا تھا, مجھے خطرہ نہیں ہے کہ کافر و مشرک ہو جاؤ, بت پرستی نہیں آئی ادھر, لیکن دنیا کے مال میں پھنس گئے. ہاں قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ ایک دفعہ واپس آئے گی بت پرستی. وہ تو اس وقت کہ جب پوری دنیا میں پھر کفر ہوگا اور پھر قیامت قائم ہوگی. یہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جو الٹیمیٹ پوری دنیا میں کفر پھیلے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کے ذکر کرنے والا موجود ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا میں قیامت قائم نہیں کرے گا. قیامت صرف کافروں پہ قائم ہونی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ کافر کہتے ہیں, لست مرسلا, کہ تم تو رسول ہی نہیں ہو. نعوذ باللہ من ذلک. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. آمین. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, تو اے نبی ان سے فرما دو اللہ ہی کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان گواہ. مجھے تو پتا ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ گواہ ہے اس کے اوپر, میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب, اور گواہی کے طور پر وہ لوگ بھی کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا, اہل کتاب جیوز اور کرسچنز جو اہل حق ہیں, جن کے پاس وہ کتاب موجود ہے, اپنی الہامی کتابوں میں آخری پیغمبر کی پروفیسیز موجود ہیں, وہ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. ان کے دلوں نے تو گواہی دے دی ہے, چاہے وہ حق قبول کریں یا نہ کریں, وہ اس بات کے اوپر گواہ ہیں. پھر کئی لوگوں نے حق قبول بھی کیا. اور دیکھیں قرآن تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ جیوز اور کرسچنز میں سے مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں, یعنی کرسچنز. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک بڑی ریزن ہے کہ صرف مسلمان ہی ہیں جو جیسس کرائسٹ کو مانتے ہیں, اور دنیا کے کسی دین کے ماننے والے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر نہیں مانتے. جوز تو انہیں گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اندر قسیسین ہیں, رہبان ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, اور وہ نرم دل لوگ ہیں. آج بھی ان کی نرمی آپ دیکھیں, نرم دلی تو ہے ان کے اندر, پوری دنیا کو پناہ دی ہوئی ہے. آپ کے ملکوں میں جن لوگوں کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگتا ہے, آپ کے علماء بھی ان کو پروٹیکشن نہیں دیتے, وہ لوگ دے دیتے ہیں. اور اس چیز سے بالا تر ہو کے کہ آپ کا تعلق کس مذہب کے ساتھ ہے, کس فرقے کے ساتھ ہے, کس پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہے. تو یہ دل کی نرمی تو ہے ان کے اندر. اچھا آج بھی جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں نا یورپ میں, امریکہ میں, وہ 99.9% کرسچنز ہی ہیں. جوز آج بھی اڑے ہوئے ہیں, ان کا اپنا تکبر ہی نہیں جا رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, وہ تو مسلط کر دیے, وہ اسی طریقے سے جاری ہے, وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. میں تو آج کل یوٹیوب کے اوپر ان کے انٹرویوز بھی دیکھتا ہوں, ان کے جو اسٹرانچ قسم کے مذہبی لوگ ہیں, ان کے ربی ہیں, جس طرح آپ کے مولوی ہوتے ہیں, ان کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں, وہ بھی آسمانوں کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں, خدا کے ماننے والے تو ہم ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں,
دنیا میں ہم خدا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان میں جو مسلم مزاج لوگ ہیں نا, آج بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بتاؤ کہ توحید جس کے اوپر تم بنیاد کیے, یہودیوں کا جو تر امتیاز ہے نا اس وقت دنیا میں, اور جس کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ون گاڈ کے ماننے والے ہیں, باقی لوگ شرک کر رہے ہیں. اور کرسچنز تو کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو ایک انسان کو, وہ تو خیر اس انسان کو بھی آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے ہیں, نعوذ باللہ, عیسیٰ ابن مریم کو کہتے ہیں دیکھو ایک انسان کو, ان کی عقل ماری ہوئی ہے, ایک انسان جو کھانے پینے کا محتاج ہے, اس کو انہوں نے خدا بنا لیا ہوا ہے, خدا کا بیٹا. اچھا وہ انٹرویو سنا تھا, میں بڑا انجوائے کر رہا تھا اس اعتبار سے کہ یار یہ والی توحید وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہوئی ہے, لیکن ایک سٹیپ ان کو اور طے کروانا ہے. اچھا پھر جو ان میں مسلم مزاج ہے نا, آپ ان کی داڑیاں دیکھیں, بالکل سچی داڑیاں, آپ کو لگے گا اہل حدیث ہیں. ہاں اگر آپ کو نہ بتایا جائے نا تو وہ آپ کو اس طریقے سے سچی داڑھی والے نظر آئیں گے. اچھا پھر ان سے وہ جب وہ پوچھتے ہیں نا بتاؤ کہ اس طرح کی توحید اور یہ جو خدا کا تصور ہے وہ کس میں, وہ کہتے ہیں مسلمز میں. پھر وہ ایک بندہ انٹرویو کرتے ہیں, پوچھا کہ یار تمہارا خدا اور مسلمانوں کا خدا ایک ہے؟ ان کہا وہی اللہ جس کو مسلم اللہ کہتے ہیں وہ ہمارا خدا ہے. اچھا ایک کرسچن گیا وہاں انٹرویو کرتے ہوئے نا, وہ مختلف سٹانچ قسم کے, میں آپ کو بتاؤں یہودیوں کے اہل حدیث اور مسلمانوں کے اہل حدیثوں میں کتنا فرق ہے, یہ میں انورٹڈ کاما میں سمجھانے کے لیے. ان سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ زائنسٹ یہودیوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا مسلمانوں کے ساتھ, ان کا مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے, انہوں نے تو دنیا میں فساد مچایا ہوا. اچھا اس معاملے میں آدھے تو اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ بریلویوں سے یہود و نصارہ بہتر ہے, لیکن اور پاسے ٹر پہنتے ہیں. لیکن آن گراؤنڈ اگر بات کریں آپ, تو جو بندہ آپ کے نبی کو, آخرت کو, قرآن کو مانا ہوا ہے, اگر اس کے اندر کہیں گمراہی موجود ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں. تو جو سٹرانچ لوگ ہیں نا وہ ہر جگہ اسی قسم کے سٹرانچ لوگ ہیں. اچھا وہ اس وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سالہ سال سے وہاں رہ رہے ہیں. یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد, ہٹلر کے گناہوں کو دھونے کے لیے گریٹ برٹن نے یورپ کے جو یہودی تھے نا انہیں لا کے فلسطین میں آباد کر دیا. فلسطین میں آلریڈی مسلمان, یہودی اور عیسائی آباد تھے صدیوں سے, وہ آپس میں رہتے تھے. جس طرح انڈیا میں بھی ہندو اور مسلمان رہ رہے ہیں, کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا, یہ مودی نے آگے سارا دنگا فساد کروایا. وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے اور وہاں قومیت ان کی پہلی تھی کہ فلسطینی ہیں ہم, بعد میں مسلمان, یہودی اور عیسائی ہیں. ان سے کوئی تکلیف نہیں تھی. تکلیف وہ کہتے ہیں یار یورپ سے لا کے آپ نے بندے یہاں ہمارے اوپر چڑھا دیے, بجائے ہے کہ یورپ میں انہیں کوئی الگ ملک دیتے, ان کو پکڑ کے ہمارے اوپر چڑھا دیا اور ان کے اوپر احسان کر دو کہ جی تسی مظلوم ہو اور تواڈے اوتے ہٹلر نے یہ کیتا اور ہولوکاسٹ ہوئی, تو چلے ہم بدلہ اتارتے ہیں اس اعتبار سے کہ آپ کو ایک الگ ملک دیتے ہیں. ملک دینا دے اپنا دیو ملک, دوسروں کے ملک کے ساتھ یہ ظلم کیا تم لوگوں نے. تو یہ مسئلہ ہے وہاں پہ. لے جی سورت الرعد یہاں پہ مکمل ہوئی. اگلی دفعہ انشاءاللہ سورہ ابراہیم سٹارٹ کریں گے. یہ بھی توحید کا شاہکار ہے سورت ابراہیم. نام بھی پھر ابراہیم ہے. عام بندے سے آپ پوچھیں, ہمارے مولویوں سے آپ پوچھیں سورہ ابراہیم, وہ کہیں گے حضرت ابراہیم کی زلفیں کیسی تھیں, ان کی گفتگو کا سٹائل کیا تھا. وہ اس طرف چل پڑتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ابراہیم کا مطلب یہ کہ بایوگرافی بیان ہوگی. نہیں, سورہ ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کی دعوت توحید کیا تھی, تعارف اللہ ہی کا ہو رہا ہوتا ہے. سورہ محمد, عام جس بندے نے سورہ محمد نہیں پڑھی اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے. سورہ محمد کے اندر سارا ذکر جنت کا ہے اور قتال کا ہے, کیونکہ جان وہ شخص دیتا ہے کہ جو یہ یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے جنت میں جانا ہے. اس کا دوسرا نام سورہ قتال ہے. عام بندے سے اگر پوچھے سورہ محمد میں کیا ہوگا تو وہ کہے گا کہ اس میں ہوگا کہ نبی علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے, ان کے ماں باپ کا کیا نام تھا. بھائی یہ نہیں ڈسکس ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ڈسکس ہوئی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے, اور حق کو قائم کرنے کے لیے یہ تلوار استعمال ہوگی, کسی مظلوم کے اوپر نہیں چلے گی. سورہ قتال ہے وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا, جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی
ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے. یہ محو کا لفظ آج آیا ہے سورہ الرعد میں، یعنی مٹا دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.